الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ پہلا گھر جو اللہ پاک نے انسانوں کی عبادت کے لیے تعمیر کروایا وہ وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے۔ یہاں لفظ بکہ استعمال ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ بکہ اور مکہ ایک ہی لفظ ہیں۔ بکہ کی با میم سے بدل کر مکہ بن گیا۔ جس طرح عربی کا قاعدہ ہے کہ لفظ لازم میں میم کی جگہ پہ با تھی، لازب، تو با میم سے بدل کر یہ لازم ہو گیا۔ لفظ مکہ کے کئی معنی ہیں۔ یہ لفظ مک سے مشتق ہے اور مک دھکیلنے اور جذب کرنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ حج کے موقع پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں، اور حج کرنے والوں کے گناہوں کو جذب کر لینے والا ہے یہ شہر، اس لیے اس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ سرزمین جہاں پانی کی قلت ہو اسے بھی مکہ کہتے ہیں، اور وہ سرزمین جو اپنے اندر کشش رکھتی ہو، جس کے اندر مقناطیسی قوت ہو، جو ساری دنیا کے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے اندر مکہ شریف کے لیے کشش پائی جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ وصف اس شعر کے اندر اپنی قدرت سے رکھ دیا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ مکہ شریف کے کئی اور نام بھی ہیں، جیسے کہ البیت العتیق، قرآن مجید کی سورہ حج میں ہے، ثم محلها إلى البیت العتیق۔ المسجد الحرام سورہ توبہ میں ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ اسی طریقے سے مکہ شریف کا ایک نام ہے ام القریٰ۔ ام القریٰ
سورہ شورى کے اندر ایک آیت کا جملہ ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ سورہ قصص کے اندر المعاد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے مکہ شریف کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ بہرحال مکہ شریف جامع صفات شہر ہے جسے اللہ رب العزت نے دنیا کی تخلیق سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ کان عرشہ علی الماء۔ حضرت عطا سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے ایک ہوا بھیجی جس سے پانی میں ہلچل پیدا ہو گئی، اور اس حرکت سے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بیت اللہ شریف والی جگہ قبہ نما ایک ٹیلہ پیدا فرما دیا۔ اسی جگہ 2000 سال بعد بیت اللہ شریف بنایا گیا۔ اسی وجہ سے اس شہر کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مکہ شریف کی 3 بنیادی خصوصیات ہیں: اول عالم، وسط عالم اور مرکز عالم۔ اول عالم، سب سے پہلے مکہ شریف جہاں موجود ہے یہ زمین اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ وسط عالم، جیسا کہ جغرافیہ دانوں نے حساب لگایا ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ساری زمین کے درمیان میں ہے سرزمین مکہ۔ سرزمین مکہ کو دنیا کی ناف کہا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ سرد ممالک کے باشندے ذہانت میں، پہاڑی اور صحرائی لوگ جفاکشی میں، اور زرخیز ممالک کے رہنے والے تمدنی اور معاشرتی اقتصادی ترقی کے لحاظ سے نمایاں ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ مکہ شریف کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، کیونکہ مکہ شریف کے جو باشندے ہیں اور اس کے ارد گرد جو آبادیاں اور قبائل آباد ہیں، ان کے اندر یہ تمام تر صفات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں۔ مکہ شریف ایک مستطیل نما شہر ہے، اور اس شہر کا طول تقریباً 3 کلومیٹر اور عرض 1.5 کلومیٹر ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مکہ ام القریٰ بھی ہے، حجاز کا دارالحکومت اور مرکز۔ یہ شہر ایک بوڑھے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بنا، ایک نوجوان نبی اسماعیل علیہ السلام کی ہجرت گاہ، اور در یتیم امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ اس شہر کو چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ مکہ شہر کی حدود اندازاً ایک ہیرے کی شکل میں ہے، اور اس کا کل رقبہ تقریباً 10 مربع میل بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال آج کی تلاوت کردہ اس آیت کی روشنی میں مکہ شریف سے متعلق چند گزارشات میں نے عرض کی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ چونکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک روحانی ربط اور تعلق حاصل ہے مکہ شریف کے ساتھ اور بیت اللہ شریف کے ساتھ، دنیا بھر کی مساجد میں محراب کا رخ قبلہ سمت ہوتا ہے، بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے، مسجد حرام کی طرف ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان بیت اللہ شریف کو مرکز ہدایت مان کر
اور قبلہ کے طور پر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج کے موقع پر مسلمان عالم مکہ شریف میں جمع ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا یہ اجتماع اسلام کی شوکت، مسلمانوں کی سطوت کا مظہر ہوتا ہے۔ بیت اللہ شریف کا حج اللہ پاک نے ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کر دیا جس کے پاس مکہ شریف تک آنے جانے کا خرچ اور استطاعت موجود ہو۔ بیت اللہ شریف کا حج وہ عام عبادت ہے، وہ مؤثر عبادت ہے جو انسان کے تمام تر گناہوں کی تلافی کا باعث ہے۔ اللہ پاک ہمیں مکہ شریف اپنے گھر کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے اور اللہ پاک اس بابرکت مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد رکھے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔